آج ویو 360 میں ماضی کی اداکارہ اور آج خواتین کے حقوق کی ایکٹیوسٹ سومی علی کرونا وائرس بحران کے دوران گھریلو تشدد میں اضافے کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ریڈیو کو ایجوکیشن پرپز کے لیے یوز کریں. آپ کے پاس سستے سے سستا جو موبائل ہے اس میں بھی FM ریڈیو اسٹیشن ہے. انٹرنیٹ تک رسائی نہیں تو ریڈیو تو ہے. کوہارٹ کی یونیورسٹی کا اپنے تمام طالب علموں کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کا کامیاب طریقہ. اور آپ کو لیے چلیں گے بوسنیا اور ہرزیگوینا اور جانیں گے کہ وہاں کے مسلمان کورونا وائرس کی وبا کے ساتھ رمضان کیسے گزار رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں اسد اللہ خالد. دنیا بھر میں کورونا وائرس کے کیسز تقریباً 50 لاکھ کے لگ بھگ ہو چکے. امریکہ میں متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 15 لاکھ تک ہو چکی ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. مشرق وسطیٰ میں یہ تعداد تقریباً 5 لاکھ تک پہنچ چکی. لیکن دنیا بھر میں پناہ گزین یا ایسے افراد جو اپنے معاشی حالات کی وجہ سے سماجی دوری پر عمل درآمد نہیں کر پا رہے سب سے زیادہ خطرے میں ہیں. مڈل ایسٹ میں جنگ زدہ علاقوں میں بھی اس کا خطرہ بہت زیادہ ہے. شام کے مشرقی علاقے الحسکا میں مقامی حکام نے الہول پناہ گزین کیمپ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ ظاہر کیا ہے. اس کیمپ میں ہزاروں کی تعداد میں داعش سے منسلک خاندان قید ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ داعش کی خواتین کا مذہب کے نام پر کورونا کے خلاف اقدامات پر عمل درآمد نہ کرنا ہے. کرد حکام نے الہول کیمپ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے سخت اقدامات نافذ کیے ہیں. تاہم ان کے مطابق ان کیمپوں میں رکھے گئے کئی ہزار داعش خاندانوں کی کچھ خواتین نے اس وائرس کو کافروں کے خلاف خدا کا قہر قرار دے کر ان احکامات کو رد کر دیا ہے. ہم نے عالمی تنظیموں سے بارہا الہول کیمپ کو محفوظ بنانے کے لیے مدد مانگی. تاہم ان کا رد عمل بہت سست اور کیمپ بچانے کے منصوبے بہت تاخیر کا شکار ہیں. شمال مشرقی شام کے 10 بڑے کیمپوں میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب پناہ گزین مقیم ہیں. ان میں سب سے بڑے کیمپ الہول میں داعش کے جنگجوؤں کے ہزاروں رشتہ داروں سمیت 70,000 پناہ گزین رہتے ہیں. کیمپ کے ایک حصے میں داعش جنگجوؤں کے غیر ملکی خاندان جبکہ دوسرے حصے میں شامی اور عراقی داعش کے خاندان مقیم ہیں. طبی سہولیات کی کمی سے اس کیمپ میں وبا پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہے. کیمپ میں مزید میڈیکل یونٹس اور دواؤں کی اشد ضرورت ہے. ابھی ہمارے پاس 2 آؤٹ پیشنٹ کیئر یونٹس ہیں جبکہ انسولیشن وارڈ یا قرنطینہ وارڈ بنانے کا منصوبہ ہے. فی الحال شام میں کورونا کے 48 کیسز کی تصدیق اور کم از کم 3 اموات ہو چکی ہیں جن میں سے ایک شمال مشرقی علاقے میں ہوئی جہاں یہ الہول کیمپ بھی موجود ہے. زانا عمر کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. گزشتہ 2 ماہ سے دنیا بھر کی حکومتوں نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات کی ہیں. لیکن حالیہ رپورٹس کے مطابق اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں گھریلو تشدد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. ماہرین اسے ڈبل پینڈیمک کا نام دے رہے ہیں. گھریلو تشدد اور ہیومن ٹریفکنگ کے لیے کام کرنے والی ایک NGO نو مور ٹیئرز کی بانی سومی علی کی وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل سے بات ہوئی اور ان کے مطابق کووڈ-19 کے دوران انہیں گھریلو تشدد کے پہلے سے زیادہ کیسز موصول ہو رہے ہیں. تو جب سے پینڈیمک شروع ہوا ہے اس وقت ہمارے کیئر میں ہمارا جو سیف ہاؤسنگ ہے جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں وکٹمز آف ہیومن ٹریفکنگ اور ڈومیسٹک وائلنس کو، اس وقت ہمارے پاس 102 وکٹمز ہیں اور آل اوور پورے ساؤتھ فلوریڈا کے اندر. اور آلسو ہم نے کچھ وکٹمز نیو جرسی، نیو یارک، میریلینڈ، ورجینیا سے فلائی ان کیے ہیں جو پاکستانی اور انڈین ساؤتھ ایشین وکٹمز ہیں. آپ وجوہات کیا دیکھتی ہیں کووڈ کے دوران، ایک وبا کے دوران جب لوگ گھروں کے اندر ہیں تو ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ میرے خیال میں بہت ساری وجہیں ہیں. ان جو اسپائک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، جو رائز دیکھ رہے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کالز میں، ہمارے ایوریج ڈے وائرس کے پہلے ہم 20 سے 25 کالز آنسر کرتے تھے اور وائرس کے بعد ہم لوگ 45 سے 50 کالز آنسر کر رہے ہیں فار ہیلپ. تو پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ لوگ آلریڈی اسٹرگل کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں وائرس کی وجہ سے. تو اس وقت بہت ڈبل ویمی ہو گیا ہے کہ آپ کی پہلے نوکری چلی گئی ہے. ابھی حال ہی میں ایک لڑکی تھی جو نیو جرسی میں تھی، تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو جو ہے دال پکا کے کھلائی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں نمک کافی نہیں ہے، تو اس نے دال اس کے گرم چلتے ہوئے منہ پہ اس کے پھینک دی. پھر وہ ہسپتال گئی. پھر ہسپتال میں کیونکہ ہمارے کانٹیکٹس آل اوور دا US ہیں، تو پھر ہسپتال نے ہمیں نو مور ٹیئرز کو کال کیا، پر ہم نے اس لڑکی کو فلائی کیا
वहाँ से यहाँ, और वो अब हमारे केयर में है। हमारे जो ब्रोशोर्स हैं वो इंडियन, पाकिस्तानी, मिडल ईस्टर्न, बांग्लादेशी ग्रोसरी स्टोर्स में हैं। तो ये औरतें हमारे लिटरेचर एक्सेस कर सकती हैं, हासिल कर सकती हैं इन ग्रोसरी स्टोर्स में। काफ़ी विक्टिम्स ने हमें एक्चुअली स्टोर से कॉल किया है और हम गए पुलिस के साथ उनकी मदद करने। सोमी, ये भी बताइए कि क्या इसमें सिर्फ ख़वातीन हैं, क्या बच्चे भी हैं? 100% बच्चे हैं। आई थिंक कि जो 102 जो विक्टिम्स हैं उसमें से आई वुड से 90% उनके बच्चे हैं। तो ये इस वक्त ये लोग कहाँ पर हैं? तो ये हमारे सेफ हाउस में है, हमारा शेल्टर नहीं है, मगर हम वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि हम उनको कहाँ छुपाते हैं, क्योंकि हमारा अब ये 14वां साल है जो हम ये कर रहे हैं ये काम। तो जब क्राइम हो जाता है, समझ लें डोमेस्टिक वायलेंस का क्राइम हो जाता है, जब पुलिस को कॉल किया जाता है तो पुलिस फिर हमें कॉल करती है। उन विक्टिम्स को हम अपनी गाड़ी में लेके उनको हम अपने सेफ हाउस में ले जाते हैं, फिर उनको लीगल जो उनको रिक्वायरमेंट्स होती हैं लॉयर्स की वो हम करते हैं, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स फाइल करते हैं, उनको काउंसलिंग में डालते हैं। हमारे पास वेरियस थेरेपिस्ट हैं जो उर्दू स्पीकिंग है, हिंदी स्पीकिंग है, बंगाली स्पीकिंग है। इसके वायरस के बावजूद हमारे जो थेरेपिस्ट हैं जो इनको वीडियो काउंसलिंग दे रहे हैं इस दौरान ड्यूरिंग द पेंडेमिक। काफ़ी सर्विसेज की इन औरतों को ज़रूरत होती है क्योंकि इनका ट्रॉमा इतना ज़्यादा है। ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ कोविड-19 से नहीं शुरू हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस सदियों पुराना है। हमारे कल्चर में, पाकिस्तानी कल्चर में, मिडल ईस्टर्न कल्चर में, साउथ एशियन कल्चर में बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज हैं। कोरोना वायरस दुनिया भर के लिए इस वक्त एक नाइटमेयर बन चुका है और इसके वबाई सूरत इख्तियार करने के बाद दुनिया भर में लाखों अफराद को इस वायरस से मुतालिक खौफनाक और हकीकत से करीब ख्वाब आना शुरू हो गए हैं, जिन्हें उन्होंने मुख्तलिफ फोरम्स और वेबसाइट्स पर शेयर भी करना शुरू किया है, जिसके बाद साइंसदानों और माहिरीन नफ्सियात ने भी इस पर गौर करना शुरू कर दिया है। अब इस सूरत हाल के बारे में ये सारे माहिरीन कहते क्या हैं, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कोविड-19 के दौरान वक्त थमसा गया है और नींदें पूरी करने का एक अच्छा मौका मालूम होता है। मार्च के वस्त में 20 करोड़ अफराद ने करंतना के दौरान आने वाले अजीब ख्वाबों के बारे में गूगल पर सर्च करना शुरू की। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि उनके ज्यादातर मरीज वबा के बाद आने वाले परेशान कुन और अनोखे ख्वाबों की शिकायत करते हैं। Vivid dreams, for example, and changes in सोने के औकात में तब्दीली और ज़्यादा वाज़ेह ख्वाब मुख्तलिफ तरह के जहनी दबाव का नतीजा हो सकते हैं। मेरे ख्याल में इज्तिमाई दबाव इसकी एक वजह हो सकता है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा मनफी वाक़या पेश आया है जो मुख्तलिफ लोगों या ज़राए इब्लाग़ के ज़रिए लोगों की बड़ी तादाद तक पहुँचकर उनके जहनों को मुतासिर कर रहा है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से मुंसलिक प्रोफेसर डेयर्डर बैरेट ने भी मार्च के वस्त से पेश आने वाली सूरत हाल की तशरीह की है। इस वबा से कबल उन्होंने 9/11 और कुवैत पर इराकी हमले के दौरान पेश आने वाली इसी तरह की सूरत हाल का अहवाल पेश किया। ख्वाब के मौज़ूआत में तनव्वु पाया जाता है। कुछ लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि उन्हें वायरस हो गया है, उन्हें सांस नहीं आ रही, बुखार चढ़ गया है। एक और बड़ा ग्रुप वायरस को एक इस्तारे के तौर पर ले रहा है। उनमें से एक ग्रुप को मुख्तलिफ तरह के दर्जनों कीड़े हमलावर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वायरस को एक कीड़े से तशबीह दी जाती है। माहिर नफ्सियात प्रोफेसर रुखसान प्रैचर्ड के मुताबिक अगरचे कोरोना वायरस तबाहकुन तो नहीं, लेकिन एक ऐसा छुपा हुआ दुश्मन जरूर है जिससे अभी भी खतरा लाहक है। खतरे की मश्क। ख्वाब में हम ऐसी तबाहकुन सूरत हाल की मश्क करते हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में दरपेश नहीं होती। ख्वाब हमें ये मौका देते हैं कि हम किसी भी सूरत हाल को अपने हिसाब से जिएं, ताकि हमें इससे फरार का रास्ता मालूम हो जाए और हम ये जान लें कि मुश्किल सूरत हाल से कैसे निकलना है, और इस तरह हम इस सारे तसलसल को तरोताज़ा रखते हैं। लिहाजा ज़हनी दबाव वाले इन ख्वाबों की ये एक इर्तकाई दलील हो सकती है। माहिरीन इस मुश्किल वक्त में अच्छी नींद का मशवरा देते हैं, क्योंकि नींद की कमी मुदाफ़ती निज़ाम में कमज़ोरी का सबब बनती है। हम उस वक्त गहरी नींद सोते हैं जब हम दिन और रात का वाज़ेह फ़र्क महसूस कर सकें। दिन का वक्त रात से बहुत मुख्तलिफ होता है और यही हमें सोने में मदद देता है। डॉक्टर्स रात को सोने से पहले स्मार्टफोन के इस्तेमाल की मुखालफत करते हैं, क्योंकि इससे निकलने वाली नीली रोशनी बेख्वाबी का सबब बनती है। ज्यादा बेहतर रात को ऐसी किताब का पढ़ना है जिसका अंजाम खुशकुन हो। मैक्सिम मॉस्कलकोफ के साथ सादिया ज़िब्रांजा, वॉइस ऑफ अमेरिका।
شو کے پہلے حصے میں ہم نے بات کی ان مسائل اور چیلنجز کی جو کورونا کی عالمی وبا کی باعث دنیا کے مختلف خطوں میں لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں. شو میں آگے چل کے ہم آپ کو دکھائیں گے چند مثالیں ایسے اداروں اور ایسے افراد کی جو اس بحران کے دوران امید کی ایک کرن بن کے سامنے آ رہے ہیں. کورونا وائرس سے متعلق تمام معلومات جاننے اور دنیا بھر کی باقی اہم معلومات جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. فیس بک پہ ہمارا پیج ہے facebook.com/VOA اردو اور ٹویٹر انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. کورونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران دنیا کے کئی ممالک میں تعلیم کی فراہمی انٹرنیٹ کے تھرو ہو رہی ہے، آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، لیکن جنہیں انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں ہے، جہاں پہ ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کی ہم بات کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی تعلیم جاری رکھنا انتہائی مشکل ثابت ہو رہا ہے. کوہاٹ کی ایک یونیورسٹی نے اس مسئلے کا ایک ایسا حل نکالا جو کہ سب کی پہنچ میں ہے. اس بارے میں ہم مزید جانیں گے کوہاٹ سے ہمارے نمائندے عمر فاروق کی اس رپورٹ میں. عروج قیصر BS انگلش کی طالبہ ہے. 2 مہینوں سے وہ گھر میں رہ کر پڑھ رہی ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ آن لائن کلاسز سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہی. اس میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، اور خاص کر ان اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جن کے پاس نیٹ کی فیسلٹی جو ہے ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. خیبر پختونخوا کا ضلع کوہاٹ قبائلی اضلاع کرم اورکزئی اور وزیرستان سے متصل ہے. یہاں انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں. کوہاٹ شہر میں قائم کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اس مسئلے کے حل کے لیے آن لائن کورسز کے ساتھ ریڈیو پر بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا ہے. یونیورسٹی میں شعبہ صحافت اور ابلاغ عامہ کے چیئرمین رحمان اللہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ان علاقوں میں ریڈیو نے اہم کردار ادا کیا، اور اب یہی میڈیم تعلیم کی فراہمی میں مدد دے رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس بیلٹ میں ملیٹنسی میں بھی ریڈیو یوز ہوا. اب یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ریڈیو کو ایجوکیشن پرپز کے لیے یوز کریں، اور یہ بہت آسان ہے نا. آپ کے پاس سستے سے سستا جو موبائل ہے اس میں بھی FM ریڈیو اسٹیشن ہے، FM ریڈیو ہے، آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. کوہاٹ یونیورسٹی روزانہ 2 گھنٹے ریڈیو پر تعلیمی نشریات چلا رہی ہے. مختلف مضامین کے اساتذہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر طلبہ کو لیکچرز دیتے ہیں، جبکہ طالب علم ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کر کے سوالات پوچھتے ہیں. اساتذہ کا کہنا ہے کہ ریڈیو پر ٹیچنگ وقت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، لیکن طلبہ کے لیے مضمون قابل فہم بنانے کی خاطر اس میڈیم میں مہارت حاصل کرنا بھی ضروری ہے. ویژول لیکچر اور آڈیو لیکچر میں یہ ڈفرینس تو ضرور ہے کہ وہاں پہ فیس ایکسپریشنز کی بات ہے، یہاں پہ فیس ایکسپریشنز نہیں ہیں. لیکن یہاں پہ یہ کہ میں جب یہاں سے لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوتا ہوں تو میں بار بار اسٹوڈنٹ سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے میسج کریں، واٹس ایپ کریں، مجھے فیڈ بیک دیں. کوہاٹ یونیورسٹی نے اپنی ریڈیو فریکوینسی 1000 کلو ہرٹز سے بڑھا کر 5000 کلو ہرٹز کر دی ہے، تاکہ دور دراز علاقوں میں موجود یونیورسٹی کے طلبہ بھی مستفید ہو سکے. طلبہ کے مطابق ریڈیو کے ذریعے تعلیم حاصل کرنا آسان نہیں، لیکن موجودہ حالات میں ایک اچھا اقدام ضرور ہے. اگر آپ کلاس میں ہو تو 2 ویز کمیونیکیشن ہوتی ہے. آپ ڈائریکٹلی ٹیچر سے سوال کر سکتے ہیں یا لاسٹ میں سوال کر سکتے ہیں، آپ کو ایکسپلینیشن مل جاتی ہے. لیکن ریڈیو پر ایسا نہیں ہوتا. سر ہمارے جو لیکچرز ہیں وہ ایک ہی فلو میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک ہی فلو میں آپ کو ہر چیز نوٹ کرنی پڑتی ہے، یا آپ کو اگر تھوڑا مینٹل لیول آپ کا اچھا ہے تو آپ وہ چیز ریکارڈ کر لیتے ہیں. کووڈ-19 کی وبا سے دنیا بھر میں تعلیم کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے. ایسے میں ریڈیو رابطے کا ایک کارآمد ذریعہ ثابت ہو رہا ہے، لیکن قبائلی اضلاع میں انٹرنیٹ کی سہولت دے کر طلبہ کی تعلیم تک رسائی کو مزید آسان اور بہتر بنایا جا سکتا ہے. عمر فاروق، وائس آف امریکہ، کوہاٹ. کورونا وائرس کے خلاف جاری جنگ میں لاہور کی ڈاکٹر نادیہ عطا بھی فرنٹ لائن پہ مصروف ہیں. پولیو وائرس سے متاثر ہونے کے باوجود ڈاکٹر عالیہ گنجان آباد علاقوں میں جا کر کورونا وائرس کے ٹیسٹ کرتی ہیں اور متاثرہ افراد کو کوارنٹین سینٹرز تک پہنچاتی ہیں. ان کی کوششوں کے بارے میں ہم جانیں گے مزید اس رپورٹ میں. میرے ایریا کے اندر ایک پیشنٹ آیا جس کا ڈائگنوسس میں نے ہی کیا تھا، اینڈ آفٹر دیٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس واقعے کو دیکھ کے میرے اندر ایک اس طرح کا اسپرٹ آیا کہ نہیں، اب کوئی اور بندہ اس سے افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. میرا نام ڈاکٹر نادیہ ہے اور میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ لاہور ہوں. میں چونکہ خود پولیو وائرس سے افیکٹڈ ہوں تو آئی تھنک میں اس چیز کا پین سمجھ سکتی ہوں
شاید کسی دوسرے بندے کی نسبت زیادہ کہ کوئی بھی بیماری جب آپ کو ہوتی ہے تو اس کے کیا آؤٹ کمز ہوتے ہیں اور یا وہ آپ کی پرسنالٹی پہ کیا امپیکٹ چھوڑتی ہے. جی پرابلم تو اوبویسلی اگر آپ ایک تھوڑا سا انفٹ ہو جاتے ہو فزیکلی تو جو میری فزیکل پینز ہیں وہ تو الگ ہیں, لیکن میں کبھی مائنڈ سے کبھی نہیں تھکتی ہوں, تو اسی وجہ سے میں اس چیز کو کبھی بھی اپنی پروفیشنل لائف پہ حاوی نہیں ہونے دیتی. ڈاکٹر نادیہ ماشاءاللہ بہت موٹیویٹڈ ہیں ہر لحاظ سے. وہ خود پولیو کا شکار ہیں, جس طرح سے میم خود کہا رہی ہیں کرونا کی جو کمپین چل رہی ہے ہر جگہ خود جا کے سیمپلنگ کرتی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ, رات ہو دن ہو جب بھی کوئی بھی کہیں بھی کوئی مسئلہ ہے میڈم وہاں پہ پہنچتی ہے. جب فیلڈ میں ہم لوگ گئے دین وی کیم ٹو نو کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اگر ہم اپنے پروٹیکٹیو گیئرز یوز کرتے ہیں اور ہم پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اور الحمدللہ اب بھی ہمیں 2 مہینے ہونے والے ہیں, ہم اس چیز پہ کام کر رہے ہیں اور ہم ایوری 15 ڈیز ہم اپنے ٹیسٹ کراتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے ٹیسٹ بھی نیگیٹو آ رہے ہیں. امی حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے, افغانستان کے یا پھر پاکستان کے, انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے. لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے. خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں. باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی, بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی, بس اتنا سا تو خواب ہے. خبر جیسی پہنچی ویسی, ویو 360 صرف آج نیوز پر. کورونا کی عالمی وبا نے دنیا بھر میں لوگوں کو اپنی مذہبی روایات کو منانے کے طریقے میں تبدیلی پر مجبور کر دیا ہے. جیسے بوسنیا کے دارالحکومت سرائیوو میں اس سال پہلی بار رمضان کے مہینے کے سرکاری اعلان کے لیے توپ کا گولہ تو داغا گیا, لیکن اس خوشی کو منانے کے لیے عام لوگ موجود نہیں تھے. کورونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے کیے گئے غیر معمولی اقدامات کی وجہ سے سرائیوو کے شہری اس سال رمضان کے مہینے کی روایات جاری نہیں رکھ سکے. سرائیوو میں اس سال پہلی بار رمضان کے مہینے کے سرکاری اعلان کے لیے توپ چلانے والے اسماعیل کریوچ نے عوام کی موجودگی کے بغیر یہ اعلان کیا. کورونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے کیے گئے غیر معمولی اقدامات کی وجہ سے سرائیوو کے شہری اس سال رمضان کے مہینے کی روایات جاری نہیں رکھ سکے. میرا خیال تھا کہ شاید صورتحال رمضان کے وسط تک ٹھیک ہو جائے گی اور ہم آخری عشرہ اور عید روایتی انداز میں منا سکیں گے. یہ بہتر ہوتا, تاہم خدا بہتر جانتا ہے, پھر بھی ہماری نظر سے یہ بہتر ہوتا. اگر کورونا وائرس کا بحران نہیں ہوتا تو مساجد عبادت کرنے والوں سے بھری ہوتی. مسلمانوں کے اس مقدس مہینے میں بوسنیا اور ہرزیگووینا سمیت سبھی مسلم ممالک میں شب گزاری اور مؤذن کی اذان پر مساجد میں جانا اور امام کے پیچھے نماز پڑھنا اس مہینے کا ایک خاصہ تھا. غازی حسروی بے کی مسجد میں ہر سال منعقد ہونے والا قرآن سیکھنے کا مقابلہ اسی طرح منعقد ہوگا. مستقل قرآن کی تعلیم ہوگی, لیکن اس سال پچھلے سال کی طرح 10 حفاظ نہیں ہوں گے. ایدن حمزہ بکاریوچ سینان مسجد کے امام ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہر سال رمضان کے مہینے میں قرآن سیکھنے کے مقابلہ نامی ان اجتماعی تقریبات میں بڑی تعداد میں نمازی موجود ہوتے ہیں, لیکن اس رمضان میں مساجد خالی ہیں. یہ میرے لیے اب تک کا اداس ترین رمضان ہے. شروع میں یہ لوگوں کے لیے مشکل تھا, خاص طور سے جمعے کی نماز کے لیے وہ پریشان تھے کیونکہ پہلے مسجد میں آنا ان کا معمول تھا. لیکن جیسے جیسے اس عالمی وبا سے متعلق آگہی بڑھی اور صورتحال کے گھمبیر ہونے کا احساس ہوا, وہ سمجھ گئے. بدقسمتی سے رمضان کے مہینے میں جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ سال میں ایک خاص مہینہ ہے, مسجد نہ پہنچ سکنا دکھ کو اور بڑھا دیتا ہے. نمازوں کے علاوہ سرائیوو میں رمضان کی ایک اور روایت شہر کے وسط میں اجتماعی افطار بھی ہے. افطار کے بعد سے لے کر نماز تراویح کے آغاز تک شہر کی اہم سڑکیں پیدل چلنے والوں سے بھر جاتی تھی.
اس سال عوامی اجتماعات پر پابندیوں کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ یہ وقت ہمارے لیے اپنے خاندان، بچوں، والدین اور اپنے پیاروں سے دوبارہ جڑنے اور وقت گزارنے کا بہترین موقع ہو سکتا ہے۔ شاید یہ ہمارے لیے اپنی زندگی کی رفتار کو جو بہت تیز ہو چکی تھی آہستہ کرنے کا موقع بن سکتا ہے۔ ہم نے اپنی بہت سی روایات اور ہمارے پاس موجود نعمتوں کو نظر انداز کر رکھا تھا اور ہم اس سے واقف بھی نہیں تھے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہوئے غیر معمولی حالات کے باعث اسلامک کمیونٹی آف بوسنیا اینڈ ہرزیگووینا نے اس رمضان میں نمازیں گھروں میں پڑھنے اور دوسری عبادات بھی گھروں میں کرنے کا فتویٰ جاری کیا ہے۔ امینہ بجلونجا کے لیے نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ آمنہ بجلونجا جو سرائیوو سے یہ رپورٹ ہمارے لیے لائن تھیں، ان سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس دفعہ رمضان کتنا مختلف تھا بوسنیا اور ہرزیگووینا میں مسلمانوں کے لیے، اور میں نے آمنہ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ سماجی دوری پہ کس حد تک عمل درآمد ہوا سرائیوو میں، تو انہوں نے کہا This year Ramadan in Sarajevo was quite different. اس سال سرائیوو میں رمضان پچھلے سالوں کے مقابلے میں مختلف رہا۔ کرونا وائرس نے بوسنیا ہرزیگووینا کی اصل روح کو متاثر کیا ہے۔ مسلمانوں کو اپنی روایات بدلنا پڑی۔ باہر کھلی فضا میں افطار منعقد نہیں ہوئے۔ حکومت نے مساجد بند کرنے کو نہیں کہا تھا، مگر مسلمان کمیونٹی نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے خود ہی مساجد بند کر دی۔ پچھلے ہفتے مساجد دوبارہ کھلی گئی۔ سرائیوو کے شہریوں نے طبی ماہرین اور ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل کیا۔ وبا کے آغاز میں شہری کنفیوژن کی کیفیت میں تھے، مگر بعد میں واضح احکامات اور ہدایات کے بعد صورتحال مستحکم ہو گئی۔ شروع میں طبی آلات کی کمی کا مسئلہ تھا، مگر بعد میں اس پر قابو پا لیا گیا۔ شہریوں کی عادات بہت بدلی ہوئی ہیں اور یہ تبدیلی مستقبل میں بھی جاری رہے گی۔ جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں گندم کی کٹائی جاری ہے۔ کرونا وائرس کے باعث شہروں میں کام نہ ہونے سے بے روزگار ہونے والے افراد جو مزدور پیشہ لوگ تھے، جو دہاڑی کمانے والے تھے، انہوں نے اب دیہات کا رخ کرنا شروع کیا ہے۔ جمشید رضوانی نے اس حوالے سے ایک رپورٹ بنائی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں پہلے دیہات میں رہتا تھا، پھر شہر چلا گیا، کورونا کی وجہ سے کاروبار وہاں بند ہو گیا، پھر دوبارہ آ گیا، پھر اپنے ذمہ داری پہ وہاں گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، اپنا کام کر رہے ہیں، یہاں روزگار ٹھیک ہے۔ یہاں مزدور سویر تلا شام تک کراتے ہیں، جو حساب ہوتا ہے 1.5 کلو مان کا وہ ہمیں مل جاتا ہے، اس کے ساتھ ہم 13 بندے ہوتے ہیں، وہ اپنا حصہ جیسے ہوتا ہے وہ بانٹ لیتے ہیں۔ محنت بھی ہم کرتے ہیں سارا سال، پانی بھی ٹائم سے دیتے ہیں، پھر بھی جو ہے نا یہاں پیداوار بہت کم ہو رہی ہے۔ اس دفعہ جو ہے نا 30-32 من فی ایکڑ کی اوسط ہو رہی ہے، یہ خرچے بھی ہمارے پورے نہیں ہو رہے۔ یہاں اس دفعہ تو مزدور لوگ بہت تھے، گندم آسانی سے کٹ گئی ہے، شہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں گندم کاٹنے کے لیے، محنت مزدوری جو کرنے آتے ہیں، یہاں بہت آسانی سے کام ہو رہا ہے۔ شہر میں کاروبار بالکل بند ہے، تو شہر کے لوگ جو ہیں وہ آ کے دیہاتوں میں جو ہے نا وہ ہیلپ کر رہے ہیں لوگوں کی، گندم کاٹ رہے ہیں، کوئی تھریشر پہ کام کر رہا ہے، اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ جیسے مطلب کٹائی کرنے ایک بہن ہاتھ نہیں ملے تھے، دور دور بانے ہیں۔ جب ہم کٹائی کا کام کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے، دور دور رہتے ہیں، گھر جا کر ہاتھ دھو لیتے ہیں یا سینیٹائزر سے صاف کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے کرونا ہے، مگر اب گندم بھی تو کاٹنی ہے۔ اگر گھر میں بیٹھیں گے تو گندم کون کاٹے گا؟ سال بھر کی روزی بھی تو کمانی ہے، مجبوری ہے ہماری۔ تاں کر کے باقی کرونا کو اللہ مالک ان احتیاط ضروری احتیاط کرو، باقی اللہ مالک ہے۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور ہمیں بھی لکھیے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ رہے ہیں، کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ ہمیں آپ لکھ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔